مرنے والوں پر سورہ یاسین کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، یعنی تاکہ اللہ کریم اپنے کرم کر کے ان کی بخشش فرما دے۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ عورت کا سر ننگا کرنے کا وبال۔ عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ خاموش رہا کرو، جتنا ہو سکے اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے۔ لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔